اچھا شاہ صاحب, کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی بھی آ گئی, نقوی صاحب اب چیئرمین بن گئے, 3 سال کے لیے الیکٹڈ چیئرمین ہے, پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ انٹرم کمیٹی کے حوالے تھا, تو اب آپ دیکھتے ہیں کچھ تبدیلیاں, اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب کے پاس اتنی اہم وزارت ہے, وزارت داخلہ اور انسداد منشیات, اور جو سچویشن ہے سیکیورٹی, اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے دونوں جگہ, کیونکہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایک فل ٹائم جاب ہے, تو مشکل ہوگا؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں مرزا صاحب, بے شک یہ بات آپ نے اچھی کی, مشکلات اس میں بہت ہوتی ہے, کیونکہ انٹیریئر منسٹری از ناٹ اے اسمال منسٹری, اور اس میں تو ہر وقت آپ کو منسٹر کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, ہر وقت مطلب ہے کہ اس کو اتنی میٹنگز ہوتی ہے, اٹینڈ کرنی پڑتی ہے, پورے ملک کی ساری سیکورٹی کی ساری جو لازمات ہیں, ساری جو چیزیں ہیں ان کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے اتنا زیادہ آسان نہیں ہے کہ اتنی دونوں. اور کرکٹ بورڈ آپ دیکھیں, کرکٹ بورڈ میں آئے دن میٹنگز ہوتی ہیں, لوکل میٹنگز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل میٹنگز ہوتی ہیں, ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے ٹائم اور انرجی پر ڈیووٹ کرنی پڑتی ہے, فارن کے ٹرپس لگانے پڑتے ہیں, ٹیم کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے, تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ایسی پوزیشنز ہیں کہ جو بہت زیادہ مصروفیت والی پوزیشن ہے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بندے کے لیے کہ دونوں کو ایڈجسٹ کر سکے. کس طرح کریں گے وہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگے گا کہ کس طرح دونوں کو آپس میں کر کے رکھ کے یہ کس طرح دونوں کے لیے ٹائم ڈیووٹ کر سکیں گے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے مرزا صاحب کہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن کرکٹ میں بھی ہونے ہیں, کوچ کی سلیکشن ہے, ٹیم کی سلیکشن ہے, تھوڑا بہت جو ٹیم میں ہلکی پھلکی گروپنگ ہو گئی ہے, آپ نے کپتان چینج کیا, پہلے کپتان غلط رکھا, ایک کپتان اس وقت رکھا کہ جب چینج نہیں شاید کرنا چاہیے تھا, اگر آپ نے چینج کر لیا تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, اب کپتان آپ نے دوبارہ نیا رکھ لیا, تو آبویسلی تھوڑی بہت گروپنگ ہے, اس کو کس طرح اوور کم کرتے ہیں, جو چیلنج ہے اس کو کس طرح نقوی صاحب اوور کم کرتے ہیں, نیا کوچ کس طرح رکھتے ہیں اس کے, کیونکہ لیکن جو فارن کوچ ہے اس کو تھوڑا سا پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے متعلق خدشات ہیں. وہ خدشات یہ کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے پتہ نہیں کب چینج ہو جاتی ہے, نہیں آئے گی تو وہ اپنا کوچ رکھے گی, یہ کوئی اس طرح کا پلان ہمیں پورا ایک سسٹم کا پلان جو ہوتا ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتا. صحیح. عبدالرؤف آپ کیا کہیں گے؟ موئی شاہ نے جس طرح کے کامنٹس کیے, اور واقعی میں بڑا مشکل کام ہے, کوچ چونکہ آپ کوالیفائڈ کوچ ہیں, آپ سمجھتے ہیں غیر ملکی کوچ کو لا رہے ہیں اور وہ پھر آ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے, اور پھر غیر ملکی کوچز کو خدشات بھی ہیں, جو ہوا مکی آرتھر کے ساتھ, جو ماضی میں کوچز کے ساتھ ہوا ہے, تو سب ریلیکٹنٹ تھے کہ کسی طریقے سے وہ اگر آئیں گے تو لانگ ٹرم کانٹریکٹ پہ نہیں آئیں گے. دیکھیں آپ جس طریقے سے مکی آرتھر ڈربی شائر کے ساتھ بھی تھا, اس نے یہاں بھی رکھا. تو عبدالرؤف آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر میں شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. میری رائے بالکل جو عام پاکستانیوں کی رائے اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہم اینڈ آف دا ڈے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کیا ساری زندگی ہم کالونیل سسٹم کے اندر رہیں گے, ہمیں محتاج رہنا پڑے گا فارن کوچز کا, فارن سسٹم کا, کیونکہ ہمارا دیکھیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں, جتنا بھی سسٹم ہے کنٹری میں, جتنے جو کچھ ریاست کا بیڑا گرک ہو چکا ہے, پھر آپ سب سے زیادہ پھر آپ لے آئیں سارا کا سارا سسٹم اوورسیز سے باہر سے لے کر آ جائیں لوگوں کو, وہ آپ کا سارا سسٹم صحیح کر دیں گے, کیونکہ وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, ان کو بس گریاں ہوتی ہیں, اور وہ سارا کیوں نہیں لاتے ہیں باقی اداروں میں بھی, ہر جگہ پہ بھی. پھر کرکٹ میں آئی سی سی کی اجازت سے پیسہ آ گیا بہت زیادہ, تو پھر اسی لیے بعد کے جو کوچز ہوتے ہیں, جو آپ کو یاد ہے کیونکہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, یہی کوچز, یہی فارن پلیئر کسی زمانے میں پاکستان کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی نانی کو بھی پاکستان کے دورے پر نہیں بھیجیں گے, وہ اب پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا, اور وہ کوچنگ کے لیے اپلیکیشن جمع کراتے ہیں کہ ہمیں کوچنگ, ہمیں اپوائنٹمنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف پیسہ ہے. ان کو پاکستان کی کوئی محبت نہیں ہے, نہ وہ پاکستان میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کا, نہ وہ انفراسٹرکچر اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ پلیئر کی سائیکولوجیکل اپبرنگنگ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ ہمارا سسٹم اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف اپنی ایک آپ کو ایک پنجابی کی مثال ہے, وہ دیہڑی کا نام لے چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ چند ان کا ہفتے کا ان کو کانٹریکٹ ملے, وہ بڑا پیسہ کمائے, اور پھر اس کے بعد اپنے, لیکن وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے نا, ہمارے یہاں کہاں رہتا ہے کانٹریکٹ, جو بیچ میں ان کو چھٹی ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں نا کہ ایک بڑی اماؤنٹ تو وہ پاکستان سے لے جاتے ہیں, پھر اینڈ آف دا ڈے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پازیٹیو چیزیں کیا آتی ہیں, کچھ بھی. آپ کے سامنے انڈیا نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. انڈیا نے بھی شروع میں گریگ چیپل, آئرن چیپل جیسے کوچز لیڈی کو انہوں نے انڈیا کے جو MRF اکیڈمی میں اس کے لیے بلایا تھا, مگر وہ شارٹ ٹرم کے لیے. اس کے ساتھ انہوں نے جو اپنے ہائیلی کوالیفائڈ کوچز تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو انوالو کیا. انہوں نے ہم فارن کوچز سے سیکھا, پھر ان کو ریپلیس کیا. آپ جتنا بھی ریونیو
वो इंडिया के अंदर रहता है, इंडिया अपने लोकल लोगों पे इन्वेस्ट करता है, और वही लोकल लोग उनकी आईपीएल और उनको क्रिकेट बोर्ड को आगे लेकर जाते हैं। हम सारी जिंदगी के पाबंद के ही मुताज रहेंगे। ये मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे क्यों जान छुड़ाना चाहते हैं? हम अपने नालायक लोग उस पाबंद के साथ रखते हैं, ना वो सीख सकते हैं, ना सिस्टम आगे बढ़ सकता। सही सही। शाह साहब, आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोच का तजुर्बा माजी में जिस तरह से हमने जो सलूक किया गैर मुल्की कोचेस के साथ, बॉब वुलमर चले काफी अरसे तक रहा, फिर उसकी नागामी मौत हो गई, फिर डेव वॉटमोर भी रहा, जेफरी लॉसन भी आया, रिचर्ड फाइबर्स भी आया, फिर अभी ये मिकी आर्थर आया, उसके बाद वो अपनी टीम लाया। आप समझते हैं मोई शाह साहब के ये तजुर्बा जो है ये कामयाब साबित होगा? जिस तरह अब्दुल रऊफ इख्तिलाफ तो कर रहे हैं इससे, आपकी क्या राय है? देखिए मिर्जा साहब, हम कोई सिस्टम डिवेलप नहीं कर सके, कोई सिस्टम ऐसा इवॉल्व नहीं कर सके जिससे एक लोकल कोचेस जो है, खासकर क्वालिफाइड लोकल कोचेस है, उनकी डिवेलपमेंट में हमें हेल्प करे। सही। अगर आपने कोई लोकल कोचेस लगाए भी हैं तो बहुत कम अरसे के लिए लगाए हैं। हाँ। अगर लोकल कोचेस आपने लगाए भी हैं तो उनको पूरा मौका आपने नहीं दिया, उनको ग्रूम होने का, उनको सीखने का, उनको लंबे अरसे तक चलने का कोई आपने मौका नहीं दिया। इस तरह बनते हैं कोचेस। ये नहीं है कि आप अगर 1-2 सीरीज के लिए आप रखें कोच और फिर एक्सपेक्ट करें कि दोनों सीरीज जीत जाएगा, अगर हारते हैं तो फिर उसको फायर कर दें। ये सिस्टम हम कोई डेवलप नहीं कर सके। और यही मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक चैलेंज नहीं है, मल्टीपल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, एक से बढ़ के एक चैलेंज है। ऐसे चैलेंजेस हैं कि जो हमें मतलब है उसको उनको ओवरकम करना पड़ेगा, उनको ऐसा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा जिससे हम मतलब है कि यहीं से हमारे कोचेस भी डेवलप हो, यहीं से हम कोचेस को हमारे कोचेस बल्कि इंटरनेशनल और जो टीम्स है वो हायर करें, अच्छी टीम्स हायर करें। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कोच हायर करते हैं या इंग्लैंड से हायर करते हैं या न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं तो हमारे कोचेस की वैल्यू क्या है? इसका मतलब हमारे कोचेस की वैल्यू नहीं है। अभी हमारे एक कोच को शाह साहब कता कलामी होती है, एक कोच आकिब जावेद को एज अ बॉलिंग कोच श्रीलंका ने अपने साथ रखा है वर्ल्ड कप के लिए, जो T20 श्रीलंका ने रखा है। लेकिन देखें, जिस तरह हम ऑस्ट्रेलियन कोचेस को रखते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश कोचेस की तरफ भागते हैं, अब वाटसन की तरफ जिस तरह भागे वो नहीं आए, इस तरह के और कोचेस की तरफ, वो चीज हमें नहीं लगती कि पाकिस्तान की कोचेज हैं, क्वालिफाइड कोचेज हैं। खासकर मैं ये हेड कोच की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की का भी कुछ ऐसा प्लेयर, हमने तो बड़े क्लास के प्लेयर पैदा किए, शायद वाटसन से भी बहुत अच्छे प्लेयर पैदा किए और बड़े बड़े नाम पैदा किए। क्या उनके पीछे इस तरह की बाहर की अच्छी टीमें रही है कि इनको हेड कोच रखे? बॉलिंग कोच रख लिया, स्पिन बॉलिंग कोच सकलैन मुश्ताक को, लेकिन मुश्ताक है हेड कोच की हेड कोच कोई भी नहीं है और उससे हम डेवलप शायद नहीं कर सके।